امام زمانہ امام زمانہ امام زمانہ امام زمانہ امام زمانہ امام زمانہ دونوں ہاتھ جذب بلند کریں استغاثہ کے لیے امام زمانہ امام زمانہ امام زمانہ اٹھا کے پردہ دکھا دو جلوہ اے ابن زہرا امام زمانہ اٹھا کے پردہ دکھا دو جلوہ اے ابن زہرا امام زمانہ حسین منظر وہ کب دکھے گا خدا کے گھر پہ علم کا سایہ نماز پڑھوائیں گے جو مولا تو پیچھے صف میں ملیں گے عیسیٰ حرم میں مجلس بپا کریں گے پڑھیں گے نوحہ امام زمانہ استغاثہ کی اور ضرورت ہے اس وقت اس کے بعد ماتم اور ماتم کے بعد آخر میں مصائب ہوں گے تو آئیے کیونکہ جب ماتم شروع ہوگا پھر ماتمی اپنے جلال میں ہوتا ہے پھر ماتمی نہیں رکتا اور رکنا بھی نہیں چاہیے پھر جب گریہ ہوتا ہے تو پھر کوئی بھی نہیں رکتا تو لہٰذا مجلس حسین میں سب سے بڑی دعا کیونکہ قبولیت کا وقت ہے قبولیت کی یہ جگہ ہے سب سے بڑی دعا ہے جب کہا جاتا ہے نا کہ خانہ کعبہ جاؤ یا کسی بھی معصوم کے روضے پر جاؤ رسول کے روضے پر چلے جائیں یا کسی بھی معصوم کے روضے پر کربلا چلے جائیں یا مشہد چلے جائیں روضے پر جو یا خانہ کعبہ پہ یا مسجد نبوی پہ یا کسی بھی امام کے روضے پر کسی معصوم کے روضے پر جو پہلی نگاہ پڑتی ہے تو اللہ دین جو دیرینہ خواہشات ہوتی ہیں وہ قبول کر لیتا ہے اور کہا یہ جاتا ہے کہ پہلی دعا یہ کیا کرو کہ ہمارے وقت کے امام زمانہ امام مہدی کا ظہور دوسری دعا اپنے والدین کے لیے کیا کرو کہ جب تم اس دنیا میں نہیں تھے تب بھی تمہارے لیے دعا کرتے تھے تم نے ان کے ساتھ جیسا بھی سلوک کیا وہ تمہیں دعائیں دیتے رہے پروان چڑھایا ان کے لیے دعا کرو اب رہتی ہے آخری دعا اب وہ تیسری دعا کیا ہے پھر انسان بولتا ہے کہ اللہ مجھے نوکری دے دے یا مجھے گاڑی دے دے میں اکثر مشورہ دیتا ہوں کہ وہ اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے ٹھیک ہے بڑی سمجھداری سے دعا مانگو کہو اللہ میری یہ تیسری خواہش یہ ہے کہ میری ساری جائز خواہشات پوری فرما دے تو آئیے وقت کے امام کے ظہور کی پہلے دعا کریں امام زمانہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے ظہور میں تمہاری نجات ہے اور امام زمانہ کی معرفت اپنے بچوں تک پہنچائے کیونکہ دشمن اپنے پیشوا کی تیاری کر رہا ہے ہمارا امام تنہا نہ رہ جائے کچھ نہیں پتا کس لمحے میرے امام والا کا ظہور ہو جائے تو آئیے میرے ساتھ مل کر کچھ باتیں کچھ نسخے میں آپ کو امام زمانہ کی معرفت کے حوالے سے دوں گا وقت آپ کا تھوڑا سا لگ رہا ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ جب اتنا مجمع ہے زیادہ سے زیادہ پیغام جائے اس کے بعد پھر ماتم داری اور اس کے بعد پھر گریہ کا پرسہ پیش کریں گے آئیے زداروں جو ایک احترام کا ایک لیول ہے امام زمانہ سے اپنا سیدھا ہاتھ سر پہ رکھیے سارے اور سر کو جھکائیے اور دوسرا ہاتھ بلند کیجیے اور یہ تو شکر ہے کہ انہوں نے شامیانہ نہیں لگوایا کہتے ہیں استغاثہ کھلے آسمان کے نیچے کیا جاتا ہے تو آئیے جب میں غفیر عزاداروں کا ہے کل شب جمعہ ہے آج بدھ کا دن ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے بھی منسوب یہ دن ہے تو آئیے اپنے ہاتھوں کو بلند کیجئے ایک ہاتھ سیدھا ہاتھ سر پہ رکھ کے جھکا کے میرے ساتھ دعا پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم کل ولیک حجت ابن حسن صلواتک علیہ وعلا آباد فی حاضر ساتھ وفی کل ساتھ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ورزق وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين
امام زمانہ امام زمانہ امام زمانہ امام زمانہ امام زمانہ امام زمانہ دونوں ہاتھ جگہ بلند کریں استغاثہ کے لیے. امام زمانہ امام زمانہ امام زمانہ اٹھا کے پردہ دکھا دو جلوہ اے ابن زہرا امام زمانہ اٹھا کے پردہ دکھا دو جلوہ اے ابن زہرا امام زمانہ. حسین منظر وہ کب دکھے گا خدا کے گھر پہ علم کا سایہ. نماز پڑھوائیں گے جو مولا تو پیچھے صف میں ملیں گے عیسیٰ. حرم میں مجلس بپا کریں گے پڑھیں گے نوحہ. امام زمانہ اٹھا کے پردہ دکھا دو جلوہ ابن زہرا امام زمانہ. میں ایک بار آپ درخواست کروں گا کہ بہت دیر سے آپ ہاتھ اٹھا کر نعرے بھی لگا رہے ہیں, بہت دیر سے ہاتھ اٹھا کر آپ دعا بھی کر رہے ہیں. یقیناً ہم سب انسان ہیں, ہاتھ بھی تھک جاتے ہیں. یہ کہا جاتا ہے نا کہ جب کوئی محنت مشقت ریاضت کی جاتی ہے تو اس کا صلہ بڑا ہوتا ہے. اس کا لطف آپ کو آئے گا جب یہ مجلس ختم ہو جائے گی. ختم سے مراد یہ کہ یہاں بڑھا دی جائے گی کیونکہ مجلس تو کبھی ختم ہو نہیں سکتی. جب آپ اپنے گھروں کو جائیں گے نا, جب ہاتھوں میں میٹھا میٹھا درد ہوگا تو اس وقت کو آپ یاد کریں گے. اور پھر اللہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے, کروڑ ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے. ہاتھ میں درد ہوتا ہے, ماں تڑپ جاتی ہے, بیٹا ماتم کر کے آیا ہے, بہت تھک گیا ہے. تو سوچو اللہ کی نگاہ تم پر کیسے ہوگی, تمہارے وقت کے امام کی نگاہ تم پر کیسے ہوگی. مل کر اس طرح سے دیکھیں گے مولا. تو جب ہم اپنے لیے دعا کرتے ہیں, پریشان ہوتے ہیں نا, تو کافی دیر تک ہاتھ اٹھاتے ہیں. بس یہ سوچنا کہ اب اپنے لیے نہیں, اس کے لیے دعا کرنی ہے کہ جو ہماری ہر مراد پوری کرتا ہے. کبھی ماشاءاللہ ہاتھ اٹھائیں صاحب. امام زمانہ اٹھا کے پردہ دکھا دو جلوہ ابن زہرا امام زمانہ. نیچے کریں, میں تھوڑا سا آپ کو ریسٹ بھی دیتا چلوں. میں امریکہ میریلینڈ میں تھا, یو کے مولانا جناب عباس رضوی صاحب انگریزی زبان میں پڑھ رہے تھے. وہ میں چاہتا ہوں آپ سے شیئر کروں کہ اپنے گھر کو پاک رکھو, صاف رکھو. ایک کمرہ, ایک حجرہ, ایک جگہ امام زمانہ کے نام سے منسوب کر دو. واقعہ ملتا ہے کہ ایک شخص تھا, اس کے دروازے پر دستک ہوئی. اس نے دروازہ کھولا, پوچھا آپ کون؟ فرماتے ہیں میں تمہارے وقت کا امام ہوں. وہ چونک گیا اور کہتے ہیں مولا بس مجھے 2 منٹ 5 منٹ دیجئے, میں اپنا گھر صاف کر لوں, آپ کے آنے کے قابل ہو جائے, ذرا پاک کر. وہ 2-4 منٹ بعد آیا, دروازے پہ کوئی نہیں تھا. پریشان ہو کے باہر نکلا, شاہراہ پہ گیا, امام جا رہے تھے. اس نے کہا مولا مجھ سے بھی خطا, کوئی غلطی ہوئی. مولا کی آنکھوں میں آنسو تھے اور مولا نے کہا ہمیں ایک شکوہ ہے, ہمیں ایک افسوس ہے کہ اس پوری بستی میں نے جس کے دروازے پہ دستک دی سب نے کہا مولا 2 منٹ دیں گھر صاف کر لوں, 5 منٹ دیں گھر صاف کر لوں. کہ تم نے میرے ظہور کی اتنی بھی تیاری نہیں کی کہ میں کسی گھر میں اچانک آ جاؤں. لہٰذا اپنے گھر کو پاک رکھ کے, چاہے چھوٹا ہو, امیر کا محل ہو یا غریب کی جھوپڑی, امام زمانہ ضرور آئیں گے انشاءاللہ. اور اس مجلس سے حسین میں دعا کرتا ہوں کہ مولا کا ظہور ہو تو اکاڑا کے اندر مولا کئی دن تک ٹھہرے, ہر مومن کے گھر ایک دن ٹھہرے کم سے کم. ہاتھ اٹھائیں سارے. امام زمانہ امام زمانہ. چھوٹا سا گھر ہے میرا پر اس میں حجرہ ہے ایک تیرا. شرف یہ میرے لیے بڑا ہے, تو مجھ سے کر لے یہ ایک وعدہ, بس ایک شب کو تو میرے گھر میں قیام کرنا. امام زمانہ اٹھا کے پردہ دکھا دو جلوہ ابن زہرا امام زمانہ اٹھا کے پردہ دکھا دو جلوہ ابن زہرا امام زمانہ. ہمارا دل مثال کعبہ ہے. اگر یہ صرف عام دل ہو تو یہ ناپاک ہے.
لیکن یہ پاک کیسے ہوتا ہے؟ کعبہ بھی پاک، مسجد بھی پاک، مومن کا دل بھی پاک۔ دل پاک کیسے ہوتا ہے؟ سنیے دلیل پیش کر رہا ہوں۔ امام زمان، ہاتھ اٹھائیں مل کر، امام زمان، مثال کعبہ یہ دل ہے میرا، ہے اس میں مولا تیرا بسیرا، صدائے دھڑکن میرا عریضہ، حلال کاغذ پہ اب لکھوں کیا، جو دھڑکنوں کی صدا سنے گا تو جان لے گا۔ امام زمانہ اٹھا کے پردہ دکھا دو جلوہ ابن زہرا، امام زمانہ کو جالا نجف سے کربلا جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ بھی ریاضت ہے، ایک پریکٹس ہے اپنے وقت امام کے ظہور کے وقت کے لیے۔ پوچھے کیوں؟ نجف سے کربلا گاڑی میں جائیں تو انسان سوچتا ہے اب کتنی دیر میں پہنچیں گے، تیز رفتار گاڑی چل رہی ہے، پھر بھی انسان بولتا ہے کتنی دیر پہنچیں گے۔ ایک تو تڑپ ہوتی ہے کہ مولا کے روضے پہ پہنچ جائیں، امری جو بیٹھ گئے تھوڑی دیر کے لیے کھڑے ہو جائیں، ابھی تو آپ نے گریہ بھی کرنا ہے، ذرا ماحول بنے، سب بیٹھیں گے تو ایک ایک کو دیکھ کر سب بیٹھ جائیں گے، لہٰذا کھڑے ہو، تھوڑا سکون ملے گا انشاءاللہ۔ مولا آپ کو اس تھکن کی صدقے میں زندگی کا ہر سکون عطا فرمائے۔ زحمت فرمائیے گا، کھڑے ہو کے ذرا سنیے گا، کیونکہ امام کے دعا کی جا رہی ہے تو احترام میں امام کے کھڑا ہونا واجب ہے، یہ ضروری ہے۔ زحمت فرمائیے گا۔ ان بزرگوں سے میں نہیں کہوں گا کہ جو صحت کی وجہ سے نہیں کھڑے ہو پا رہے یا جن کو صحت کے مسائل ہیں، ان کا دل جانتا ہے، مولا جانتے ہیں، لیکن جو کھڑا ہو سکتا ہے وہ کھڑا ہو۔ نجف سے کربلا آپ ایسے چلے جاتے ہیں، زمین ایسا لگتا ہے چھوٹی ہو گئی، پیدل چلتے ہی پتہ نہیں چلتا کب کربلا آ گئی۔ ایسے ہی جب میرے وقت کا امام ظہور فرمائے گا، امام مہدی علیہ السلام، امام زمان علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد، کہیں گے حل من ناصرین سننا، تو یہ زمین چھوٹی ہو جائے گی، آپ اکاڑا سے چلتے ہوئے جائیں گے، مولا کے پاس پہنچ جائیں گے، زمین چھوٹی ہو جائے گی۔ اور یقیناً یہاں بھی ہمارا وقت کا امام کہیں نہ کہیں ہوگا، ہماری نگاہیں نہیں پہچان پاتی، قابل نہیں ہے آنکھیں، نور نہیں ہے ان آنکھوں میں ویسا کہ مولا کو پہچان سکیں۔ ہاں کربلا میں بھی میرے مولا موجود ہوتے ہیں، پتہ نہیں کس روپ میں کہاں ہوتے ہیں۔ اربعین پہ بھی یہاں بھی اپنے مولا کو تلاش کرنے کی کوشش کرنا۔ کئی لوگوں سے ایسا ملا ہے کہ نشانیاں ملی ہیں کہ بندہ کہتا ہے کہ مجھے ایک شخص آ کے ملا اور چلا بھی گیا، بعد میں ڈھونڈتا رہا۔ تو ایک شخص کو کربلا میں ایک مومن لڑکا ہے لاہور میں، وہ کہتا ہے کہ میں زیارت پہ مشی کر رہا تھا، مجھے ایک شخص بڑا خوبصورت سا ملا اور پہلے وہ موقف میں تھا، پھر آگے تھا، بس مجھ سے وہ ایک بات کہتا تھا کہ اپنے وقت کے امام کو تلاش کرو۔ کہتا ہے وہ بڑا غیر معمولی سی شخصیت تھی، بڑا انوکھا اس کا انداز تھا۔ کہتے مجھے دوسری بار ملنے کے بعد پھر میں لمحوں میں ڈھونڈتا رہا، وہ بندہ غائب ہو گیا۔ اس کا دل یہ کہتا ہے کہ شاید وہ امام زمانہ ہو، کیونکہ وہ چاہے اور اللہ چاہے تو زیارت کرا سکتا ہے۔ تو لہٰذا میں آپ کو تصور میں کربلا لے کر جا رہا ہوں، خدا اس تصور کو حقیقت میں تبدیل کرے۔ ہاتھ کو بلند کرے ماشاءاللہ۔ امام زمانہ، امام زمانہ، سفر تھا پیدل جب اربعین کا، میں ہر جگہ تجھ کو ڈھونڈتا تھا، تو زائروں میں تو عاشقوں میں، اے میرے مولا کہیں تو ہوگا، یہ سوچ کر ہی میں سب کے قدموں کو چومتا تھا۔ امام زمانہ اٹھا کے پردہ دکھا تو جلوہ امام زمانہ۔ ہماری سانسوں کا بھروسہ نہیں، کچھ نہیں پتا، لمحہ نہیں لگتا، منبر سے اترے ہماری سانس ہو نہ ہو سکتا ہے ہم 100 سال زندہ رہیں، لیکن دعا ہے کہ آپ سب کو مولا صحت کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے، کسی کا محتاج نہ کرے۔ لیکن یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ انسان کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کب اس دنیا سے چلا جائے گا۔ اچھے اچھے صحت مند لوگ چلے جاتے ہیں، بیمار لوگ زندہ رہ جاتے ہیں، یہ تو اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے۔ زندگی اور موت کا فیصلہ اللہ نے حسین کے ہاتھ، حسین کے سپرد کر دیا ہے۔ اب سنیے، جس طرح زندگی کا بھروسہ نہیں، پتہ نہیں ہے نا کب آئے، جس طرح ہمیں پتہ نہیں ہماری موت کب ہو جائے گی، ایسے ہمیں پتہ نہیں ہے کہ امام کا ظہور کب ہوگا۔ ہو سکتا ہے اسی مجلس کے دوران ہو جائے،
ہو سکتا ہے اگلے دن ہو سکتا ہے 1 سال، ہو سکتا ہے 1 صدی بعد، ہو سکتا ہے 10 صدیاں لگ جائیں، لیکن دل کی طلب سے دعا کرو تاکہ امام آ جائیں. یہ تڑپ ہی تو بلاتی ہے. تو اب کرونا وائرس، ڈیلٹا وائرس، 10 طریقے کے وائرس آ گئے، لیکن پھر بھی مومن زندہ ہے. اور مجھے کسی نے بڑی خوبصورت بات بتائی تھی کہ، اور یہ میں آپ کو نسخہ پیش کر رہا ہوں، پورے دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، پورے چیلنج کے ساتھ، کہ آپ ایسے نہیں مر سکتے. ہاں مر بھی گئے تو آپ کو زیارت امام کی ضرور ہوگی. ایک نسخہ بتا رہا ہوں، اور یہ نسخہ یاد رکھنا اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے گا. یہ امام معصومین علیہ السلام کا بتایا ہوا نسخہ ہے کہ روز فجر کی نماز کے بعد یہ عمل آپ نے 40 دن پابندی سے کرنا ہے بغیر وقفے کے. پہلے نماز کی پابندی تو آپ کریں ہی کریں، یہ تو ضروری ہے. صبح کی نماز یعنی فجر کی نماز، قضا نہ ہو، فجر کی نماز کے فوراً بعد دعائے عہد کی تلاوت کریں 40 دن تک. دعائے عہد بہت لمبی دعا نہیں ہے کہ آپ کو لگے کہ میں کتنی دیر تک پڑھتا رہوں گا. زیادہ دیر بھی پڑھیں کوئی بھی مسئلہ نہیں، اس کا صلہ بہت بڑا ملے گا، لیکن تھوڑی دیر میں ختم ہو جاتی ہے دعا. لیکن 40 دن تک جس مومن نے پڑھ لی، امام زمان علیہ السلام کا وعدہ ہے اگر تم مر بھی گئے تو تمہیں قبر سے اٹھا کر اپنی زیارت کراؤں گا، اپنے لشکر میں شمار کروں گا. تو جو دعائے عہد آپ پڑھ رہے ہیں یہ ذمہ داری کے ساتھ پڑھیں. کیوں؟ کیونکہ جب آپ لشکر میں شامل ہوں گے لشکر بڑھتا رہے گا. میرا امام تنہا نہیں رہے گا، میرا حسین تو تنہا رہ گیا تھا، امام زمانہ کو تنہا نہیں رہنے دینا. امام زمانہ کی نصرت کے لیے لشکر تیار کرنا ہے. تو آئیے ہاتھوں کو اٹھائیں مل کر، امام زمانہ، امام زمانہ، کتاب حق سے ہے میں جانا، ہر ایک شے کو فنا ہے مولا، لگا ہوا ہے فضا کا پہرا، نہیں ہے سانسوں کا اب بھروسہ، جو بند ہو جائے میری آنکھیں مجھے جگانا، امام زمانہ اٹھا کے پردہ دکھا دو جلوہ ابن زہرا، امام زمانہ. سب الہی آمین کہیے، آمین. زندگی پہ احسان ہوگا، ہاتھ اٹھا کر سب بولیے گا، دعا ہے مظہر کی رات دن، دعا ہے مظہر کی رات دن، کہیں گے آمین ماتمی سیاسی. حسین کعبہ میں جب بھی مجلس برائے ذکر حسین و زینب، بغیر زنوہا تم اپنے فرحان کو بلانا، امام زمانہ. اور میں نوحہ پڑھوں اور آپ ماتم کریں، امام ہمارے ساتھ ہیں. ہاتھ لگے سارے بولے، اٹھا کے پردہ دکھا دو جلوہ ابن زہرا، امام زمانہ. الہی آمین. بلند آواز سے کہیے الہی آمین. ماتم کریں گے، ہاتھ میں کو ذرا جگہ دیجیے.